السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ روزانہ کوشش میں لگی رہتی میرا شوہر میری طرف بھی متوجہ ہو، مگر تھوڑا سا نرم پڑا تھا۔ ایک دن صبح ہی صبح وہ کیا جس سے شوہر میرا ہی ہو گیا۔ میں بہت چھوٹی سی تھی کہ میری ماں بیمار پڑ گئی، پھر ایک رات ایسی سوئی کہ پھر کبھی نہ اٹھی۔ میرے والدین شادی کے 20 سال تک بے اولاد رہے۔ انہوں نے 10 سال کے دوران ایک 5 سالہ بچہ جو یتیم تھا بے گھر بھی کر دیا، اس کو گود میں لے لیا اور مزید 10 سال تک پورے دل سے اس کو اولاد جانا اپنی شفقت سے نوازا۔ پھر اللہ نے اپنا کرشمہ دکھایا اور پورے 20 سال بعد میں پیدا ہوئی، اور وہ بیٹا جو ان کا لپالک تھا اس سے 17 سال چھوٹی بہن کو دے کر وہ بھی کچھ خاص خوش نہ تھا، اور اب ماں باپ کا سارا پیار وہ اپنا حق سمجھ کر وصولتا رہا۔ مگر میری صورت میں ایک حصیدار اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں چند سالوں کی تھی کہ اماں چل بسی، اور جو ان کی زندگی میں باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ ابا کو بھی اعتراض نہ تھا۔ اماں کے بعد 1 مہینے کے اندر تیاری کر کے کینیڈا کوچ کر گیا، اور وہاں پر تعلیم اور روزگار کو ایک ساتھ چلاتے چلاتے ابا سے رابطہ کم سے کم کرتا گیا، اور 5 سال بعد تو رابطہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ مگر ابا اب بھی اکثر اس کی باتیں کیا کرتا، کیونکہ انہوں نے تو اسے بیٹا ہی مانا تھا، وہ بھول چکا تھا۔ اس میں ابا تو بے بس تھے۔ خیر، وقت مزید سیکا اور میں اب 14 سال کی ہو چکی تھی۔ سب اچھا چل رہا تھا۔ ابا کی دکانیں تھیں جن کی آمدن بہت اچھی تھی۔ ہم کافی خوشحال تھے، مگر دکانوں کی چوری ہو گئی، اور خالی دکانیں دیکھ کر ابا کا دل برداشت نہ کر پایا۔ میری بدبختی کی کہانی اسی وقت شروع ہوئی جب ابا نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ عفان کا نام لیا تھا۔ وہ انہیں اپنا فرما بردار اور مطیع بیٹا سمجھتے تھے۔ ابا کی طبیعت خراب ہوئی اور جب زندگی کی امید باقی نہ رہی تو انہوں نے عفان کا نام لیا اور ضد پکڑ لی کہ اس کو بلاؤ۔ میں تو عفان کو تقریباً بھول ہی چکی تھی، شاید اسے 7 سال کی بھی نہ ہوئی ہوں گی جب اس گھر سے گئے تھے۔ گرچہ ابا بھی عفان کو فون کرنا چھوڑ چکے تھے، لیکن اس دن اپنی طبیعت کے پیش نظر انہوں نے مجھے عفان کو کال کرنے کو کہا۔ خوش قسمتی سے انہوں نے کال اٹھا لی۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے انہیں ابا کی بیماری کا بتایا۔ ان کا دل بسیج گیا۔ اگلے دن کی فلائٹ سے وہ پاکستان واپس آ گئے۔ ایئرپورٹ پر آ کر انہوں نے پاکستان والے نمبر سے مجھے کال کی اور ہاسپٹل کا پوچھا، تو میں نے کہہ دیا کہ ابا فلاں ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ وہ دوڑے دوڑے وہاں پہنچے۔ اس وقت ابا کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں۔ انہوں نے جاتے جاتے صرف عفان کو اتنا کہا، بیٹا میری بیٹی ماہم کا خیال رکھنا، اسے اکیلے نہیں چھوڑنا، اسے نکاح کر لینا۔ ابا تو یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میری زندگی عذاب بن کر رہ گئی۔ کفن دفن سے فارغ ہو کر عفان مجھ سے کہنے لگے، اب تیار ہو جاؤ، ہمیں لاہور چلنا ہے۔ عفان نے کہا تو میں اداس ہو گئی، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ ابا نے آپ سے میرے لیے جو بھی وعدہ لیا آپ کو بھولنا ہوگا۔ میں کس رشتے کے ساتھ آپ کے ساتھ جاؤں؟ میں نے عفان سے کہا تو سوچ میں پڑ گئے۔ پڑھتے بھی کیوں نہ، وہ پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ تھے۔ ایسے میں ان کی زندگی میں میرا آنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ خیر، ابا کی وصیت کا مان تو رکھنا ہی تھا۔ ویسے بھی مجھ سے اتنی جلدی شادی کون کرتا؟ میں بھی عفان کو ہمیشہ سے باعث سمجھتی تھی۔ اس رشتے کو قبول کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے میں انکاری تھی، مگر عفان نے چند گواہ بلائے اور گواہوں کی موجودگی میں مجھے اپنے نکاح میں لے لیا۔ پھر ان کے ساتھ لاہور گئی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک 28 سالہ خوبرو عورت نے دروازہ کھولا، جو کہ کوئی اور نہیں وہ بلکہ عفان کی پہلی بیوی تھی، اور میں اس بارے میں جانتی تھی۔ عفان کا بیٹا اس سے لپٹ گیا، جبکہ ان کی بیوی نے میرا پرتکاب استقبال کیا۔ شاید ابھی تک وہ ہم دونوں کے رشتے کی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ عفان نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عفان نے کہہ کر، یہ زوار شاہ کی بیٹی ہے۔ شاہ بابا نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، بالکل اپنے بیٹوں کی طرح مجھے پیار دیا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی کا خیال رکھنے کو تو کوئی نہیں تھا، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا کہ احسان کا بدلہ ہمیشہ چکانا چاہیے۔ انہوں نے بڑے فلسفیانہ انداز میں بات کی تو ان کی بیگم متاثر ہو گئی۔ وہ بھی گاؤں کی بولی بالی عورت تھی۔ مجھے کمرے میں لے گئی۔ میرے یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ بے نام رشتے کتنا دکھ دیتے۔ میں عفان کی بیوی تھی، لیکن مجھے ایک علیحدہ کمرہ دیا گیا۔ عفان کی بیوی اگرچہ خوش اخلاق تھی، مگر وہ میری حقیقت سے ناواقف تھی۔ عفان یہاں آ کر مجھ سے بالکل بھی کوئی بات نہ کرتے تھے، جیسے مجھے بھول ہی گئے تھے، اور
میں دن رات ان کا انتظار کرتی رہتی، مگر وہ بھول کر بھی میرے کمرے میں نہ آتے۔ انہیں اپنی پہلی بیوی کے ناراض ہونے کا بہت ڈر تھا، شاید اس لیے مجھے وہ جی بھر کے نظر انداز کرتے تھے۔ میں ان کی باتوں پر اپنا دل محسوس کر کے رہ جاتی، مگر کیا کر سکتی تھی، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مزید 2 سال کے لیے دوبارہ چلے گئے اور اپنا سارا کام اور چھوٹی موٹی جائیداد بیچ کر واپس لوٹ آئے اور یہیں پر اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ وہ دن رات ایک کر کے اپنے کاروبار کو مزید چمکانے لگے۔ اس دوران میں نے ان کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ صبح اٹھتے ہی میں کام کاج میں لگ جاتی، عفان سامنے ہوتے تو ان کے لیے ناشتہ بناتی، جبکہ اس کی بیوی کی نظر میں ایک خادمہ کی حیثیت سے یہاں کام کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں تو اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ عورت ہمیشہ سے اپنے شوہر کی محبت کی طلبگار رہی ہے، لیکن شوہر کی محبت سے سب عورتوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ کچھ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں اپنے شوہر کی ایک نظر التفات کو ترستی تھی۔ میں اس کے لیے راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھی رہتی اور وہ ظالم میں ایک نظر بھی مجھے اٹھا کر نہ دیکھتا۔ پھر ایک صبح ایسا واقعہ آیا ہوا جس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اس دن خوش قسمتی سے رابعہ یعنی کہ عفان کی بیوی سو رہی تھی۔ عفان جلدی اٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ اٹھ گئی۔ میں نے ناشتہ بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا تو میرے پیچھے کچن میں ہی آ گئے اور کڑک آواز میں بولے، یہ ڈرامے کر کے تم مجھے متاثر نہیں کر سکتی، جانتی ہو مجھے تم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، تم اس گھر میں جگہ دی ہے، اس کو کافی سمجھو، زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عفان کی اس بے عزتی نے مجھے شدت سے توہین کا احساس ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اپنا شوہر مجھے اپنا اتنا کمتر کروائے گا۔ بہرحال میں اپنے نصیب پر آنسو بہاتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ناشتہ اور کھانا بنانا چھوڑ دیا۔ رابعہ بیگم کے کہنے پر بنا تو لیتی تو ناشتہ دینے خود نہ جاتی، رابعہ کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ وہ میری اس شرافت کی دیوانی ہو گئی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ مجھے اس کے شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک دن اس کا مان بھی ٹوٹ گیا۔ یوں رابعہ اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے عفان کھڑے تھے، انہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں جلدی سے آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی اور شاید کوئی فائل ڈھونڈنے آئے تھے۔ ہر طرف دیکھتے انہوں نے میرے کمرے کا رخ کر لیا اور مجھ سے میرا حال چال پوچھنے لگے۔ میرے لیے تو یہ لمحہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے مختصراً اپنا حال بتایا، تبھی دروازے سے جھانکتی دو آنکھیں میری نظر پر پڑی۔ یہ رضیہ بوا تھی جس کا کام ہی لوگوں کے گھروں میں تانگ جھانک کرنا، ادھر ادھر کی کرنا تھا۔ بس کیا تھا؟ رضیہ بوا نے مجھے اور عفان کی بات کرتے دیکھ لیا، حالانکہ میں ان کے کام میں تھی، ان کی جائز بیوی تھی۔ پھر بھی عام سی بات کی، مگر یہ بات بوا کو کہاں معلوم تھی۔ شام کو بیگم صاحبہ واپس آئی تو رضیہ نے خوب مسالہ لگا کر انہیں بتایا میں ان کے شوہر پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بیگم صاحبہ بھی غصہ میں آ گئی، مجھے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئیں۔ میرا شوہر عفان بھی یہ تماشا دیکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ اس نے تو مجھے اپنی بیوی تک تسلیم نہیں کیا تھا، بس نکاح کی قید میں باندھ کر یہاں رکھا تھا۔ میرا ساتھ کیا دیتا، بس بت بنا کھڑا رہا۔ مجھے ایک بار پھر اپنے نصیب پر آنسو بہانا پڑے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی ایک دن مجھے اس قدر بے بس بنا دے گی۔ ابا نے یہ نصیحت کیوں کی تھی؟ کاش وہ ایسا نہ کرتے تو مجھے میری زندگی آسان ہوتی، میں دل ہی دل میں سوچتی۔ اس دن کے بعد سے رابعہ کی نظریں بھی بدل گئی۔ ان کو تو جیسے میں دنیا کی بد کردار ترین لڑکی لگنے لگی۔ بات بات پر مجھے تانے دیتی، کہتی تیری جیسی لڑکیاں ہی دوسری عورتوں کا گھر خراب کرتی ہیں، اگر تو نے سب کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں تیری شادی اپنے کسی چوکیدار یا ڈرائیور کسی سے بھی کروا دیتی۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو رابعہ کی باتوں پر میرا دل چھلنی ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عفان سے بات کی تھی؟ ہرگز نہیں، جیسے وہ سوچ رہی تھی ویسے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو کم از کم گناہ نہیں تھا اور نہ ہی میں بد کردار تھی، مگر رابعہ کا دماغ تو آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اگلے دن میں شام کے وقت اسے مجھے چائے تیار کرنے کا حکم دیا۔ میں چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھے زرخرید بندی ہی سمجھتی تھی۔ میں نے نہیں پوچھا کیوں چائے بنانی ہے، اس نے معمول سے ہٹ کر 5-6 کپ چائے بنانے کا کہا اور اس نے خود کیک بھی بیک کیا اور ٹرے تھما کر مجھے باہر آنے کا کہا۔ میں حیران پریشان سے باہر آ گئی۔ دیکھا تو ڈرائنگ روم میں چند خواتین اور خوبرو لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لڑکا شکل سے ہی کم عمر لگتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے میرا ہم عمر تھا۔ رابعہ نے لوگوں کے سامنے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ عورتوں کے تیور سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میرا رشتہ لینے آئی ہیں۔ یا خدایا، یہ کوئی نئی مصیبت ہے۔ اب اگر عفان نے پھر وہی لاپرواہی برتی
تو میں ایک شادی پہ دوسری شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اللہ تو ہی کچھ بہتر کر، میں نے دل میں سوچا، لیکن وہ عورتیں مجھے ایک ہی نظر میں پسند کر چکی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رابعہ نے مجھے وہاں سے جانے کا کہا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، شام تک اس طرح بیٹھی رہی۔ شام کو مجھے بوہا نے اطلاع دی کہ مجھے رابعہ بلا رہی ہے۔ میں اس کے پاس گئی، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ مبارک ہو، یہ منہ میٹھا کرو، اسے مٹھائی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کس بات کی مٹھائی باجی؟ میں نے جان بن کر پوچھا۔ زیادہ معصوم مت بنو، تمہارا رشتہ پکا ہو گیا، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ میرا رشتہ؟ میں تو کچھ کہنے والی تھی کہ رابعہ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عفان بھی گھر آ گئے۔ اس کو رابعہ نے اس طرح مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا۔ انہوں نے بھی پوچھا کس بات کی مٹھائی ہے؟ تب رابعہ نے بتایا کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ یہ سنتے ہی عفان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مرد چاہے جتنا بے پرواہ کیوں نہ ہو، وہ غیرت کے معاملے میں ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ جو روز اس کے نکاح میں وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، عفان کا بھی یہی حال تھا۔ اگر وہ مجھ سے بات تو نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے کھونے کا احساس کچھ اتنا معمولی بھی نہیں تھا۔ تبھی ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ میں عفان کے لیے اہم ہوں، مگر اب اپنا مستقل راستہ بنانا چاہتی تھی۔ یوں روز روز اس بے نام اور لاوارث سے رشتے کو مزید نبھانا نہیں چاہتی تھی، مگر شاید عفان نے گوارا نہیں کیا۔ سو چھوٹی سی کوشش تو ضرور کی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر سے نہ نکالیں۔ وہ کوشش ان رشتے والوں کو بھی مجھ سے متنفر کرنا تھی۔ رشتے والوں کو فون کر کے بتایا گیا کہ میں پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوں۔ جب یہ بات ہمارے گھر تک پہنچی تو جیسے کہ رام مچ گیا۔ رابعہ نے آسمان پہ سر اٹھا لیا۔ نہ جانے کس کماش کی لڑکی ہے، اب تو میں نے اسے پل اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی جس کے بارے میں لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا کردار آخر کیا ہوگا؟ مگر میں کیا کرتی، میرے پاس تو شور سے تعلق کا کوئی ثبوت بھی تو نہیں تھا۔ پھر کیا ہونا تھا، میری سوتن نے مجھے مار داڑ کر گھر سے نکال دیا۔ عفان اس معاملے میں بھی خاموش رہے تھے کیونکہ انہیں اس بات کی خبر تھی اگر وہ بولیں گے تو ان کا اپنا گھر برباد ہوگا۔ میں روتی دھوتی دروازے کے باہر بیٹھی تھی کہ گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ہارن کافی اونچا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے خوبصورت گاڑی کھڑی تھی۔ یہ گاڑی شاید اس گھر کے اندر داخل ہونا چاہتی تھی۔ تبھی گارڈ نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ یقیناً بی بی جی کا کوئی رشتہ دار ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھلتا اور گاڑی اندر پہنچ کر کھلتی دیکھی۔ تبھی ایک صحت مند سی خاتون گاڑی سے برآمد ہوئی۔ خاتون نے اپنا نام زیب النساء بتایا۔ انہیں دیکھ کر عفان اور رابعہ تو بہت خوش ہوئے، لیکن رابعہ کی خوشی مصنوعی تھی کیونکہ اسے اپنی نند سے صاف طور پر کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ بیرول جس گھرانے میں بیائی گئی تھی وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ تھا، اس لیے رابعہ بھی اس سے دبی دبی رہتی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چائے پانی لینے چلے گی۔ نہ جانے اس نے مجھے کیوں نہ کہا کہ تم کس سے پوچھ کے اندر گھس آئی۔ شاید اس لیے کہ وہ نند کی خدمت میں مصروف تھی جس کا تعلق ایک نہایت امیر خاندان سے تھا۔ بہرحال جب رابعہ چائے بنانے کے لیے گئی تو زیب النساء نے مجھ سے اجرائے ہمدردی پوچھا کہ بات ہے، تم دروازے پر بیٹھی رو کیوں رہی تھی؟ یعنی اس کے سوال پر کچھ نہ پوچھا۔ میری آنکھیں جگمگانے لگی، میرے آنسو میری کہانی کہہ گئے۔ لفظوں سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی باقی نہ لگی۔ وہ میرے بہتے آنسو دیکھ کر سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں رابعہ چائے وغیرہ لے کر آ گئی۔ میرا خیال ہے شاید وہ بی بی میرا اس گھر میں کچھ لحاظ کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی نند کے سامنے مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ گندی عورت، تیری وجہ سے میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا، تجھے کیا ملا؟ میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کر کے وہ یوں دوڑ رہی تھی جیسے گھر میں کوئی تیسرا موجود ہی نہ ہو۔ ان کا یہ رویہ مجھے بہت برا لگا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ رات کے وقت میرے کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے دیکھا زیبا باجی آئی تھی، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا تم ہماری محسن کی بیٹی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے محسن شاہ بابا کی بیٹی کا یہ حال کریں گے۔ دیکھو تو بھلا کیسی حالت بنا لی ہے تم نے۔ تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی اس بات کا بہت دکھ ہے، لیکن اب تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا بیٹی زیبا، آپ ہی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے چہرے کے کرب سے اندازہ لگا چکی تھی کہ اس گھر میں رہنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ شام ہوئی، انہوں نے رابعہ بھابی سے کہا رابعہ اگر برا نہ مانو اس بچی کو میرے گھر میں کچھ دن کے لیے بھیج دو، آج کل باقی ملازمائیں چھٹی پر ہیں، اکیلی جانوں یہ بیٹی میرے ساتھ کام کرتی رہے گی تو میرا بھی من لگا رہے گا، تم اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ زیبا آپ کے کہنے کی دیر تھی تو
رابعہ تو مجھے پہلے ہی گھر سے باہر کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، پھر کیا تھا، اگلے دن میں عفان کی آپا کے ساتھ ان کے گھر جا رہی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھی، عفان نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے مجھے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر ظاہر نہ کر پا رہی ہوں۔ خیر اب میں کسی قسم کی خوش فہمی میں نہیں پالنا چاہتی تھی۔ میں ان کی باجی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ پرسکون زندگی کسے کہتے ہیں۔ مجھے اس گھر میں زیادہ کام تو نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن کام کے علاوہ ہزار مسئلے ہوتے جو عورتوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ زیبا باجی کا دیور مجھے سیدھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ پہلے تو سب کچھ ڈکا چھپا تھا، مگر ایک دن زیبا بھی گھر سے باہر گئی تو وہ ڈڑائی پر اتر آیا۔ اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں میری اس کی اچھی خاصی ہاتھ پائی ہوگی۔ لیکن خوش قسمتی سے زیبا پر نہ جانے کہاں سے واپس آ گئی۔ شاید ان کی کوئی چیز رہ گئی ہو۔ بیرونی دروازے کی چابی ان کے پاس ہی، سو گھر میں وہ بھی بنا ہٹ کے آ گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا دیور مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو وہ دوڑی ہوئی چلی آئیں۔ میں بھی ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو۔ ان کا دیور بدتمیز قسم کی طبیعت کا مالک تھا۔ زیبا آپا نے مجھے یہی سمجھایا کہ ایک فرد کے رویے سے سارے گھر والوں کو برا نہیں سمجھتے۔ تم یہاں محفوظ رہو گی، میں تمہیں کسی قسم کا تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی بات سن کر مجھے تسلی تو ہوئی تھی، لیکن خطرے کی تلوار پھر بھی میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ کل کو کوئی رشتہ آ جاتا تو زیبا آپا بھی دیر نہ لگاتی، میرا رشتہ فوراً طے کرتی۔ لیکن اب میرا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میرا دل بھر آیا۔ میں نے رات کے وقت خوب رو رو کر اللہ سے دعا کی اور اپنی حفاظت کی دعا کی۔ تبھی چند دن میں ہی بھاگ دوڑ کر زیبا آپا نے میری ایک جگہ بات طے کرنی چاہی۔ اس سلسلے میں عفان کو کال کی، یہ جانے باہر کہ اس بات سے اس کی کیا حالت ہوگی۔ عفان کو تو یہ سن کر چھکے چھوٹ گیا۔ وہ بندہ نہ یہ بتانے کے لیے نہیں تھا کہ میری بیوی نے میری بیوی ہے، نہ یہ کہنے کا تھا کہ ٹھیک ہے دیکھ بھال کا ہی کیا ہوگا۔ تو آپ نے تو کر دے رشتہ پکا سلمان سے، میں نے اکیلے بات کرنے کی درخواست کی۔ ان سارے حالات سے ان کو حیرت آ گئی۔ مجھے کال کی اور کہا تم انکار کر دو۔ میں نے کہا تم کیسے مرد ہو جس کی بیوی دوسروں کے گھر میں اپنی عزت بچاتی پھری ہو؟ اپنے گھر میں مجھے باندھی بنا کر رکھو یا نوکرانی؟ مگر اس بات کا خیال تو کر لو کہ تم نے میرے بابا سے وعدہ کیا تھا۔ تمہیں تو اتنی مردانگی نہیں ہے کہ اپنے وعدے کا پاس رکھ سکو۔ اگر نہیں تو پھر مجھے فارغ کر دو۔ میری باتوں نے جادو جیسا اثر کیا۔ اگلے ہی دن وہ مجھے لینے پہنچ گیا۔ زیبا آپا کو بتایا کہ گھر میں کام زیادہ ہے، اس کی بیوی گھر نہیں سنبھال پا رہی۔ اگلے ہی دن میں واپس بنگلے میں آ گئی، لیکن کافی کچھ بدل چکا تھا۔ مجھ پر بیگم صاحبہ پہلے کی طرح غصہ نہیں کرتی تھی۔ شاید میرے جانے سے انہیں اپنے آپ میں کمی محسوس ہوئی ہوگی۔ میں کام بھی تو اتنا کرتی تھی۔ خیر اب یہاں آتے ہوئے اپنے شوہر کی نظر انداز کرنا، اس کے نگاہوں سے نظر انداز ہونا مجھے دل میں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میرا دل مارے گھٹن کے کبھی بھی اس قدر زور سے دھڑکتا کہ مجھے اپنی موت سامنے نظر آتی، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے اللہ سے لو لگا لی۔ ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ سورت کوثر کے ورد سے میں اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہوں، اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکتی ہوں۔ غرض جس نیت سے بھی یہ سورت پڑھو گی اللہ تعالیٰ مجھے فیض بخشیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا، سورت کوثر کا ورد شروع کر دیا۔ اس دن بارش کا موسم تھا۔ نہ جانے کیسے عفان میرے کمرے کی طرف آ گئے۔ کمرے میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے عفان کی محبت مانگ رہی تھی۔ عفان کی آواز پر میں نے سلام پھیرا اور واپس کچن میں آ گئی۔ کچن میں آ کر ان کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ باہر کسی کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ شاید رابعہ بیگم بارش سے بچانے کے لیے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی، تبھی ان کی نظر کچن کی طرف پڑی۔ یہاں پر روشنی عام تھی۔ وہ جھٹ کچن میں آئی، دیکھا عفان مجھ سے محو گفتگو تھے۔ میں نے انہیں چائے بنا کر دی کیونکہ انہوں نے مجھے خود چائے بنانے کا کہا۔ بتاتی چلوں کہ نماز کے دوران مجھے سورت کوثر پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میں نے سورت کوثر پڑھتی پڑھتی سو جاتی تھی، اور اس وقت بھی نہ جانے میرے من میں کیا آیا کہ میں نے چائے پر بھی سورت کوثر پڑھی ہوئی تھی۔ پھونک کر اپنے شوہر کو بلا دی۔ وہ بھی اس بات پر مسکرائے تھے، مگر ان کا چہرہ سپاٹ اور سرد رہتا تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد رابعہ بیگم دندناتی کچن میں داخل ہوئی۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہوں نے دو مجرموں کو جرم کرتے پکڑ لیا ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تبھی مجھ پر چلانے لگی، آگے بڑھ کر مجھے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کی تو
میرے شوہر عفان بیچ میں آگے، بس بہت ہو گیا، اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو خود چلی جاؤ، یہ بھی میری بیوی ہے اور کہیں نہیں جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ حیرت سے گنگ میرے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عفان اس پر سوتن بھی لا سکتے ہیں۔ عفان مجھے اسی وقت اپنے کمرے میں لے گئے۔ پہلی بار مجھے ان کا قرب نصیب ہوا تو میں مکمل ہو گئی، مگر یہ بات ان کی پہلی بیوی کو برداشت نہیں ہوئی، سو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور پھر طلاق لے لی۔ میں آج بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میں نے اللہ کی ڈور مضبوطی سے تھام رکھی ہے کہ جو لوگ اللہ کو سہارا بناتے ہیں وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتے۔